بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنو نذیر کے پاس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور وہ جو ایک صحابی نے 2 بنو کلاب کے بندوں کو قتل کیا تھا ان کی دیت کے بارے میں بات کرنے کہ اعانت کریں، اور اس سلسلے میں بنو نذیر والوں نے کمرے میں الگ جا کے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے نا آپ کی مدد کریں گے، لیکن اندر جا کے شیطان ان کے اوپر جو ہے نا وہ سوار ہو گیا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے اور پھر بنو نذیر والوں کو نوٹس دیا کہ 10 دن کے اندر اندر یہ علاقہ چھوڑ دیں، اور پھر اس طرح پھر وہ چھوڑنے سے انہوں نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کا محاصرہ کیا گیا، اور پھر وہ 10 دن یا 12 دن کے محاصرے کے بعد وہ اپنا ساز و سامان اٹھا کر وہاں سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ غزوہ بنو نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے، جنہوں نے عہد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملہ کر کر کے انہیں موت کی گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرأت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ان بدعہدوں کی تادیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان کہ 2 قبیلے بنو محارب اور بنو صلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے کی جرأت نہ کریں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا دبکے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الاخر یا جمادی الاول سنہ 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا، اور وہ اسی غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک کہ حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ابو سفیان نے غزوہ اوس سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جس مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور نمرد پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ غزوہ جو ربیع الاخر یا جمادی الاول 4 ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ ذات الرقاع تھا، ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر سے صرف 15 دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر یمن روانہ ہو گئے تھے تو ان کے ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبی میں حاضر ہو سکے تھے، پر ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو۔ سنہ 4 ہجری کے ایک عرصے بعد غزوہ ذات الرقاع کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھی تھی، اور صلاۃ خوف پہلے غزوہ عصفان میں پڑھی گئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ عصفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بعد کا ہے، جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ 5 ہجری کے اخیر کا ہے۔ در حقیقت غزوہ عصفان سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا، اور سفر حدیبیہ 4 ہجری کے اخیر میں پیش آیا تھا، جس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی راہ لی تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقاع کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔
اعراب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور عہد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو، حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے۔ چنانچہ شعبان 4 ہجری جنوری 626 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرلہ دور وادی مرل زہر پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا، لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب اور ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مہر و زاران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ میں اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوش سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف و ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں اقدام کے باغ ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی داغ بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد، بدر ثانیہ، بدر آخرہ اور بدر صغریٰ کے ناموں سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پورے اسلامی کلموں میں اطمینان کی بہار جاری تھی۔ اب آپ عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو عذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر پر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں اور ہلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دومت الجندل کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینے پلٹ آئے۔ اس غزوے میں عوینہ بن حسن سے مسالت بھی ہوئی۔ دوما دال کو پیش یا سرحد شام میں ایک شہر ہے، یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات کا ہے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم و اسلام نے امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات فہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھیں۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبیلے نے حق کے ہمسائیگی اور عہد و پیمان کی ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور قریش ڈھیلے پڑ گئے اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آ گئے۔